فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم غامدی صاحب کے افکار و نظریات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور اس میں میزان کے پہلے ہی باب اصول و مبادی کے صفحہ نمبر 14 اور 15 کا مطالعہ چل رہا تھا۔ تو اسے پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک غامدی صاحب کے حوالے سے ہی ایک بات رکھنا چاہوں گا۔ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے برہان۔ 1992 کی یہ تاریخ اشاعت ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر غامدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز اگر ثابت کی جا سکتی ہے تو قرآن مجید کے بعد پیغمبر کے قول ہی سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ غامدی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک آئینی قانونی حیثیت ہے۔ یہ 1992 میں غامدی صاحب کا نظریہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے الاسلام، جو کہ میزان کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ اس کے جولائی 2008 کے طبع دوم کے اندر صفحہ نمبر 9 پر غامدی صاحب لکھتے ہیں، دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور دین حق اب وہی ہے جسے آپ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دیں۔ اس پیرا میں غامدی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور دین حق اب وہی ہے جسے آپ اپنے قول و فعل تقریر و تصویب سے دین قرار دیں، جس کا مطلب غامدی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا ماخذ مانتے ہوئے آپ کے قول و فعل سے، آپ کی تقریر و تصویب سے دین کے ثبوت کی بات کر رہے ہیں۔ 2008 تک بھی یہی معاملہ ہے۔ اچھا، پھر غامدی صاحب کا برہان، یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے انیس سو 82 کا ایک مضمون، جس میں غامدی صاحب نے اپنے 1982 کے مضمون میں ایک ایسی بات کی ہے جو سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق۔ غامدی صاحب اس 1982 کی تحریر میں عنوان قائم کرتے ہیں، سنت اور قرآن کا باہمی تعلق۔ ہمارے پاس برہان کے یہ طبع دہم نومبر 2018 کے نسخے میں صفحہ نمبر 38 کے اوپر یہ عبارت ہے، رسول کی حیثیت سے آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت
کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پورا پیرایا بڑا غور طلب ہے، سننے کا لائق ہے۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں رسول کی حیثیت سے آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ کسی امام و فقیہ نے نہیں دیا ہے، خود قرآن نے آپ کا یہی مقام بیان کیا ہے۔ کوئی شخص جب تک صاف صاف قرآن کا انکار نہ کر دے، اس کے لیے سنت کی اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے غیر مبہم الفاظ میں فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کے ہر امر و نہی کی بے چون و چرا تعمیل کی جانی چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ جو غامدی صاحب کا پیرایا ہے، اس میں غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا صاف صاف انکار نہ کر دے تو اس کے لیے سنت کی اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ممکن نہیں، جس کا مطلب اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قانون ہیں، یعنی کہ آپ ایک اتھارٹی ہیں۔ اب اگر ایک شخص قرآن کو جھٹلا دے تو ہی وہ آپ کے قول و فعل کا، آپ کی سند و حجیت کا منکر ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن کو ماننے والا شخص اگر یہ کہہ رہا ہو کہ جی میں رسول کے قول کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ پھر صفحہ نمبر 41 کے اوپر کہتے ہیں کہ سنت ہر اس معاملے میں جس میں قرآن مجید خاموش و بجائے خود ماخذ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی غامدی صاحب دہرا کر یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنت قرآن کے تابع نہیں بلکہ بذات خود، حدیث اور سنت بذات خود، رسول کا قول و فعل بذات خود قانون کی حیثیت رکھتا ہے، قرآن کے تابع نہیں۔ 1982، 1992 اور 2008 کی ان تحریرات کو بغور سن لیجئے، غامدی صاحب کے موقف کو سمجھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 47 کے اوپر کہتے ہیں اس حیثیت سے سنت کے جو احکام و قواعد ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوتے ہیں، ان کی پیروی جیسے کہ ہم نے اس بحث کے آغاز میں بیان کیا ہے ہمارے لیے لازم ہے، اور وہ بھی اسی طرح قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہیں جس طرح خود قرآن واجب الاطاعت ہے۔ اب اس کا مطلب کہ صفحہ نمبر 47 پر غامدی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کی حجیت ہے، جس طرح قرآن جو ہے وہ واجب الاطاعت ہے، اسی طریقے سے سنت بھی واجب الاطاعت ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا کہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں تنہا ماخذ ہیں۔ دین اگر ثابت کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ کے قول و فعل، تقریر و تصویب سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ جیسے کہ 1992 والی اپنی تحریر کے اندر، جو کہ برہان 1992 والے نسخے میں ہے، کہ دین میں اگر کوئی بات قرآن مجید کے بعد ثابت کی جا سکتی ہے تو وہ پیغمبر کے قول سے ہی ثابت کی جا سکتی ہے۔ یہ غامدی صاحب کے 1985 سے لے کر 2008 تک کے نظریہ تھا جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو سونے کے حروف سے لکھ دینے کے لائق بات جسے کہا جائے۔ لیکن سن 2009 کے طبع چہارم میزان کے صفحہ نمبر 15 کو جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے، غامدی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار آحاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا ذرا سمجھیے گا بات، یہی نہیں کہ یہ یہاں کوئی ہم کہیں کہ تحریر کی غلطی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے جا کے مبادئ تدبر حدیث کے عنوان کے تحت غامدی صاحب نے صفحہ نمبر 61 کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبار آحاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ لیجئے غامدی صاحب نے دوہرا کر یہ بات یہاں پر ارشاد فرما دی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، تقریر و تصویب کے جنہیں حدیث کہا جاتا ہے، ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اور اسی لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر غامدی صاحب نے مزید اس کو اپنے اصول و مبادی والے مضمون میں دہرایا، اور سن 2010 کی تحریر جو کہ برہان مقامات کے طبع ششم نومبر 2021 کے نسخے کے اندر بھی صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے، غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یوں مقرر غامدی صاحب نے اسی اپنے نظریے کو یعنی بیان کیا۔ پہلے غامدی صاحب یہ کہتے تھے کہ قول و فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب دین میں تنہا ماخذ اور قانونی سند و حجیت رکھتا ہے۔ اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے تو ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب نے کیا کیا کہ پہلے صفحہ نمبر 14 کے اوپر غامدی صاحب نے کہا کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کے حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ پھر اس میں پورے صفحے پر بحث کرنے کے بعد آخری پیرا کے اندر لکھتے ہیں سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پاتی ہے، لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں غامدی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سنت اصلاً رسول کے قول و فعل کو نہیں کہا جاتا، بلکہ غامدی صاحب کی سنت سے مرادی ہوتی ہے کہ دین ابراہیمی کی وہ روایت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح کے بعد بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے لیے دین کے حیثیت سے جاری فرمایا۔ اور غامدی صاحب قرآن اور اپنے اس نظریہ سنت کے لیے کہتے ہیں کہ دین لا ریب انہی دو صورتوں میں، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، اس کا مطلب غامدی صاحب نے سنت کو علیحدہ کیا اور حدیث کو علیحدہ کیا۔ اچھا، انتہائی معذرت کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو حضرات فکری اعتبار سے کسی نہ کسی طرح انکار حدیث کی طرف مائل ہیں، وہ سنت اور حدیث کو مترادف نہیں مانتے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ، بعض تو بالکل علیحدہ ایک اصطلاح تسلیم کرتے ہیں، بعض بالکل علیحدہ دو نو اقسام یعنی تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے گا کیا غامدی صاحب کے ساتھ اس مسئلے پہ یعنی کہ غامدی صاحب اکلوتے ہیں یا امت میں غامدی صاحب کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہوتا ہے؟ اگر مسلمات کے اعتبار سے بات کی جائے تو غامدی صاحب کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ جیسا اگر فرض کریں کہ غامدی صاحب بعض فقہا کی عبارات اپنی تائید میں نقل کریں، یا غامدی صاحب کا کوئی وکیل صفائی کوئی ان کی طرف سے مدافعانہ طرز اختیار کرتے ہوئے یہ کہے کہ بعض فقہا نے سنت کے یہ معنی بیان کیے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ سنت کی فقہی اصطلاح علیحدہ ہے، دینی اصطلاح علیحدہ ہے، جس کو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ سنت کے معنی مفہوم کیا ہوتے ہیں، وہ ہماری ویڈیو ریکارڈڈ اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ میرے ہاتھ میں فتح المغیث ہے، یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 21 کے اوپر وہ کہتے ہیں والحدیث لغۃ ضد القدیم، لغتاً حدیث جو ہے وہ قدیم کی ضد ہے، واصطلاحاً ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا لہ او فعلا او تقریرا او صفت حتی الحرکات والسکنات فی الیقظہ والمنام۔ نبی اکرم یعنی اصطلاحاً حدیث کہتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول، فعل، تقریر اور ہر اس صفت کو جس میں آپ کی حرکات و سکنات منقول ہو، حتیٰ کہ وہ آپ کے جاگنے کی حالت میں ہو یا آپ کی نیند کی حالت میں۔ فَهُوَ عَامٌ مِنَ السُّنَّةِ الْآتِيَةُ قَرِيبًا، یہ یعنی سنت سے مخصوص ہے، حدیث سنت سے مخصوص ہے، یعنی سنت عام کہا جائے گا جس میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کے تحت سنت لفظ کا اطلاق خلفاء راشدین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خلفاء راشدین کے اقوال کو کبھی بھی حدیث نہیں کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں فَهُوَ عَامٌ مِنَ السُّنَّةِ الْآتِيَةُ قَرِيبًا، کہ عن قریب ہم اس سنت لفظ کے اوپر جب بحث کریں گے تو مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس سے خاص ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تدریب الراوی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فحقیقت الروایت نقل السنت ونحوها واسناد ذلك الى من ازا الیہ بالتحدیث او اخبار وغیر ذلك۔ حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ سنت یا اس جیسے احکامات کو نقل کیا جائے اس کی سندوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اس میں یعنی کہ حدیث اور تاریخی روایات اور اس جیسی چیزیں منقول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ قواعد فی علوم الحدیث، ظفر احمد تھانوی صاحب حنفیوں کے بڑے معناز عالم گزرے ہیں، ان کی یہ کتاب کے صفحہ نمبر 24 کے اوپر وہ کہتے ہیں الحدیث عام من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی و فعلہم و تقریرہم۔ حدیث اس سے عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا صحابی کا یا تابعی یا ان کے افعال یا ان کی تقریرات۔ اچھا، اسی کی حاشیے میں مشہور حنفی عالم عبد الفتاح ابو غدہ وہ کہتے ہیں وعلی ھذا فہو مرادف للسنت، اور اسی بنیاد پر یہ مترادف ہے سنت سے، یہ مترادف ہے سنت سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ حنفی عالم سرفراز صفدر کی کتاب ہے خزائن السنن، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر وہ کہتے ہیں حدیث شریف ہے جس کو سنت بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر جس کا مفہوم اسی مقدمے میں مذکور ہے سبھی کو شامل ہے۔ حدیث شریف جس کو سنت بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنت اور حدیث مترادف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی املائی تقاریر ہیں سنن ترمذی کے اوپر، جو کہ رشید اشرف سیفی صاحب نے مکتبہ دارالعلوم کراچی کے یہ یعنی کہ عالم تھے، انہوں نے اس کو مرتب کیا درس ترمذی کے نام سے۔ اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 30 سے لے کے 32 تک یہ میں کچھ یعنی پیرائے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معنی میں چند الفاظ اور مستعمل ہوتے ہیں، یعنی روایت، اثر، خبر اور سنت۔ صحیح یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ علماء حدیث کی اصطلاح میں مترادف ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے معنی میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، البتہ بعض حضرات نے ان اصطلاحات میں فرق کیا ہے۔ البتہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے اس کا اطلاق بالاتفاق حدیث کے لغوی مفہوم پر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قول، خواہ وہ کسی کا ہو، روایت کہلاتا ہے۔ باقی 4 الفاظ کے بارے میں اختلاف ہے۔ پھر مزید کچھ تفصیل کے بعد کہتے ہیں کہ سنت کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے صرف عمل کا نام ہے اور یہ احادیث ان میں شامل نہیں، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ استعمال عام میں حدیث، خبر، اثر اور سنت میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب منتقی الاخبار من کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ خبر کو حدیث کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام شرح معانی الاثار رکھا ہے، حالانکہ اس میں احادیث مرفوعہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لفظ اثر حدیث مرفوع کو بھی شامل ہے۔ نیز حافظ ابن جریر طبری نے اپنی ایک کتاب کا نام تہذیب الآثار رکھا ہے جس میں مرفوع موقوف ہر طرح کی احادیث ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ، بہقی، دارقطنی اور دارمی وغیرہ نے اپنی کتب کو السنن کے نام سے یاد کیا ہے، حالانکہ ان میں قولی احادیث بکثرت موجود ہیں۔
محدثین کا یہ طرز عمل بتلاتا ہے کہ محقق بات یہ ہے کہ عام استعمال میں یہ تمام الفاظ مترادف ہیں اور ایک کو دوسرے کی جگہ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ غلام رسول سعیدی صاحب بریلویوں کے عالم ہیں، ان کی شرح صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 438 کے اوپر وہ کہتے ہیں احادیث میں سنت اور اس کے مشتقات کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ سنت لغت میں طریقہ اور سیرت کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں سنت سے مراد وہ کام ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جن سے روکا ہے، اور جن کاموں کو عضو قول اور فعل مستحب قرار دیا ہے، اور یہ کام اس زمرے سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دلائل شریعہ کتاب اور سنت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث۔ اب سعیدی صاحب نے بھی سنت اور حدیث کو ہم معنی و مترادف قرار دیا۔ اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی کا ترجمہ الشافی ہے، اس کے مقدمے میں علامہ محمد حسین صاحب قبلہ مجتہد پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودا، جو کہ شیعوں کے ایک معنی عالم گزرے ہیں، انہوں نے اصول حدیث کی چند تعریفات ابتدا کے اندر لکھی ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں حدیث کی تعریف لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث کلام کے مترادف ہے، اور اصطلاح محدثین میں بنا بر مشہور حدیث اس چیز کا نام ہے جس میں قول یا فعل یا تقریر معصوم کی حکایت کی جائے۔ محدثین کے نزدیک خبر بھی مجازن اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ سنت کو جس کی اصطلاحی حقیقی معنی قول یا فعل یا تقریر معصوم کے ہیں، بعض اوقات حدیث کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اقوال بتانے کا مقصد یہ تھا محدثین ہوں، موجودہ دور میں علماء دیوبندی ہوں، علماء بریلویہ ہوں، علماء شیعہ ہوں، اور آخر میں علماء اہل حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ حدیث و محدثین ہے، شیخ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 20 اور 21 کے اوپر وہ کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، تقریرات، آپ کے اخلاق و عادات، مغازی اور بعثت سے قبل کے حالات، مثلا غار حرا کی خلوت نشینی وغیرہ مراد ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم، اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہ کرے گا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، بھی حدیث ہے۔ اسی طرح قبل از بعثت حضور کے اخلاق جلیلہ، مثلا امانت و دیانت اور دیگر صفات، سب حدیث میں شامل ہیں۔ سنت کا یہ مفہوم ان کے نزدیک حدیث کا مترادف ہے، اور دونوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ اسی طریقے سے یہ شیخ صبی الصالح، ان کی کتاب علوم الحدیث ہے، اس کے صفحہ نمبر 24-25 کو وہ کہتے ہیں اگرچہ اکثر جگہ حدیث و سنت کے الفاظ کا اطلاق جداگانہ معنی و مفہوم پر کیا جاتا ہے، مگر نقاد حدیث ہمیشہ ان کو مساوی و مترادف یا کم از کم قریب المعنی سمجھتے رہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ عملی سنت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کا نام ہے جس کو آپ ایسے حکیمانہ اقوال اور احادیث سے معید فرمایا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ حدیث و سنت دونوں کا موضوع ایک ہے، دونوں کا مرکز و محور یکساں طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اقوال آپ کے اعمال کی تائید کرتے تھے، اور آپ کے اعمال سے اقوال کو تائید و تقویت حاصل ہوتی تھی۔ جب مذکورۃ الصدر حقائق نقاد حدیث کے ذہن میں گردش کرنے لگے تو انہیں اس ناقابل تردید حقیقت کا واشگاف الفاظ میں اعتراف کرنا پڑا کہ اگر ہم حدیث و سنت دونوں کے اصلی مورد کو نظر انداز کر دیں تو استعمال کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں اور ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ ان حقائق کے پیش نظر اکثر محدثین نے ان کے مترادف ہونے کا فیصلہ صادر کیا۔ یہ 10 حوالہ جات آپ بھائیوں کے خدمت میں مختصراً عرض کیے ہیں، جس سے بتانا مقصود یہ تھا کہ امت کے ہاں سنت و حدیث دونوں مترادف و ہم معنی ہیں۔ غامدی صاحب نے امت سے بالکل علیحدہ ہو کر باقاعدہ سنت کی ایک تو پہلے اپنی منمانی تعریف کی، پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے یہ کہا کہ جی حدیث سنت سے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غامدی صاحب کا جو صنیع ہے
وہ واضح کرتا ہے کہ غامدی صاحب حدیث کو سنت سے بالکل علیحدہ بیان کریں، کیونکہ پہلے جب انہوں نے قرآن اور حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا دین لا ریب انہی دو صورتوں میں، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، یعنی پہلے سنت کے بارے میں نقطہ نظر پہلے صفحے پہ بیان کر دیا، اب حدیث کے بارے میں نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا 1985 سے لے کے 2008 تک غامدی صاحب سنت اور حدیث کو یعنی کہ ایک قانونی حیثیت مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو ایک قانونی حیثیت مانتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی حدیث کو سنت سے علیحدہ کر کے خبر واحد قرار دیتے ہوئے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اس سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ حدیث خبر واحد ہے یا نہیں، یہ تو ہم اپنی پچھلی ریکارڈنگ کے اندر واضح کر چکے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ صرف آج جو ہے وہ یہ نقطہ سمجھانا مقصود ہے جو غامدی صاحب نے کہا کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اب میں مختصراً یعنی آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گا جس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین میں عقیدہ و عمل کا اضافہ حدیث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آخر میں ہم خود غامدی صاحب کے اقتباسات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دین میں عقیدے و عمل کا اضافہ حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان میں یہ پہلی ہی حدیث ہے، اور اس پہلی حدیث کے اندر طویل حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں یعنی کہ فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ کالا صدقت، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لا، اور تو ایمان لا تقدیر کے اوپر، اس کے بھلائی کے اوپر، اس کی برائی کے اوپر۔ یہ طویل حدیث کا ایک چھوٹا سا اقتباس میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ جب جبرائیل چلے گئے، حدیث کے آخری الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل تھے، یہ اس لیے آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو دیکھ لیجئے تقدیر کے خیر و شر کا عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حدیث سے ملا۔ اسی طریقے سے ذرا سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 205 206 ہے، کتاب التفسیر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو حدیث نمبر 4712 کے تحت لائیں۔ طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک اقتباس پڑھوں گا کہ حدیث سفارش، حدیث شفاعت، قیامت کے دن جب سارے انبیاء اکرام علیہم السلام سے ہوتے ہوئے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یعنی کہ وہ آ کے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اپنے رب کی دربار میں ہماری سفارش فرمائیے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور حسن ثنا کا دروازہ کھول دے گا، مجھ سے پہلے کسی اور کو وہ طریقے اور محامد نہیں بتائے گئے تھے، پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت پر کرم کر، کہا جائے گا اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کے جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، ویسے انہیں اختیار ہے جس دروازے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ لیجئے جناب، حدیث سے ہمیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ ملتا ہے، وہیں ساتھ کے ساتھ جنت کے دروازے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہمیں حدیث سے ملا۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 297 ہے،
کتاب البیوع ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب و قتل الخنزیر، اس کے تحت حدیث نمبر 2222 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کے حیثیت سے اتریں گے، وہ سلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ یہ لیجیے جی، ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یسوع مسیح ایک عادل و منصف حاکم کی حیثیت سے قرب قیامت نازل ہوں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کا صفایا کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، اور اس وقت مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی مال لینے والا نہ رہے گا۔ یہ سارے کا سارا عقیدہ میں حدیث سے ملا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 356 ہے، کتاب الجنائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی عذاب القبر، اس کے تحت حدیث نمبر 1372 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ لیجیے جی، حدیث سے ہمیں عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب الجنائز کے باب المیت یسمع خفق النعال، اس کے تحت حدیث نمبر 1338 سے ہمیں ایک اور عقیدہ ملتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر 2 فرشتہ آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے، یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے بنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ تو نے اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ لیجیے جی، ہمیں قبر سے یعنی قبر میں سوال جواب کا عقیدہ بھی یہ بھی حدیث سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ صحیح مسلم میں کتاب الزہد والرقائق ہے، اس کے جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 931 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ کتاب الزہد والرقائق کے تحت باب فی احادیث متفرقہ کا باب قائم کیا ہے، اس میں زہد اور رقائق کی متفرق روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے تحت پہلی جو حدیث ہے یعنی ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 7363، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے تخلیق ہوئے ہیں، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات لو مارتی ہوئی آگ سے تخلیق کیے گئے ہیں، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام اسی طرح تخلیق ہوئے ہیں جو تمہیں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ اب دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں پتہ لگا فرشتے نور سے تخلیق ہوئے ہیں، یہ عقیدہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، یہ عقیدہ بھی حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 661 ہے، کتاب الجنائز ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب ذکر وفات ہی و دفن ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت حدیث نمبر 1628 ہے، جو کہ طویل ترین روایت ہے۔ میں اس کا صرف ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے معاملے میں اختلاف ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی نہیں مرا مگر وہ دفن کیا گیا اسی مقام پر جہاں وہ انتقال کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اسی جگہ تدفین کا عقیدہ و نظریہ ملتا ہے جس جگہ ان کا انتقال ہوا ہو۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں
جس طرح یہ 6 سے 7 ہم نے عقائد پڑھے، اسی طریقے سے اب یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 233 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المحاربین کے تحت باب قائم کیا، باب الاعتراف بالزنا، اس کے تحت حدیث نمبر 6827 اور 28 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں۔ اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا، پھر اس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کیجیے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ اس شخص نے کہا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے اس عورت سے زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیے میں اسے 100 بکریاں اور ایک خادم دیا۔ پھر میں نے بعض علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے اور 1 سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا، 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اے انیس صبح کو اس عورت کے پاس جانا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو۔ چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گئے، اس نے اقرار کر لیا اور انہوں نے اس کو رجم کر دیا۔ تو یہ رجم کی جو سزا ہے یہ بھی الحمدللہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری میں اسی جلد میں کتاب الدیات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ عز وجل ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 6867 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے، جان کے بدلے جان، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا اور اسلام سے نکل جانے والا یعنی جماعت کو چھوڑ دینے والا مرتد۔ اب دیکھیں باقاعدہ اس حدیث کے اندر ہمیں عقیدہ ملا کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 532 ہے، کتاب النکاح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا، باب نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخرا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 5115 ہے، حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد یعنی محمد بن حنفیہ نے خبر دی، یعنی عبداللہ بن محمد بن حنفیہ انہوں نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانے میں منع فرما دیا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں متع کی منسوخیت اور حرمت کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اب ایک آخری اس حوالے سے روایت سن لیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 376 ہے، کتاب اللباس ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ایفاء اللحا افاؤ کسروا و کسرت اموالہم۔ اس کے تحت حدیث نمبر 5893 ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں خوب کتروا لیا کرو اور داڑھیوں کو بڑھایا کرو۔ اب یہ شرعی حکم بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ مونچھیں کاٹنی ہیں اور داڑھیوں کو بڑھانا ہے بہرحال۔ لیکن غامدی صاحب تو چونکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کا اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ چلیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر ذرا یہ دیکھیے گا کہ اسی میزان کے صفحہ نمبر 84 کے اوپر غامدی صاحب نے باب قائم کیا ہے، اس باب کے تحت یہ صفحہ 84 آتا ہے، ایمانیات۔ کیا باب ہے بھائی؟
غامدی صاحب اس میں کہتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5578، صحیح مسلم حدیث نمبر 202۔ یہاں غامدی صاحب نے زانی، چور، شراب پینے والا مومن نہیں رہتا، یعنی عقیدے کا مسئلہ، یہ حدیث لکھ کر واضح کیا ہے۔ اگر حدیث سے کسی عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہوتا تو پھر غامدی صاحب نے صحیح بخاری سے مسلم کی اس حدیث کو کیوں نقل کیا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، غامدی صاحب نے اسی ایمانیات کے صفحہ نمبر 127 کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نزول کی کیفیات روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شدید ترین صورت میں اس سے پہلے گھنٹی کی سی آواز پیدا ہوتی تھی، یہاں تک کہ سخت ترین سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے تر ہو جاتے تھے۔ اور غامدی صاحب نے اس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2 کا حوالہ دیا۔ اب یہ جو وحی اترنے کی جو ایک کیفیت ہے، جو ایمانیات میں سے غامدی صاحب نے اس کو صحیح بخاری کی حدیث لکھ کر واضح کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی یعنی باب ایمانیات کے میں صفحہ نمبر 143 میں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ مجھے 6 باتوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی، مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، مجھے تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی۔ غامدی صاحب نے عقیدے کے یہ جو 5 مسائل ہیں، 5 مسائل کہ جس میں پہلا مال غنیمت کا حلال ہونا، دوسرا پوری کی پوری زمین کا مسجد بن جانا، تیسرا یعنی کہ زمین ہی سے تیمم ہو کر پاکی حاصل کر لینا، چوتھا تمام دنیا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر آنا، اور 5واں ختم نبوت۔ یہ 5 عقائد ایمانیات کی باب میں غامدی صاحب نے صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1167 لکھ کر ثابت کیے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے غامدی صاحب نے اسی ایمانیات میں صحیح بخاری حدیث نمبر 6990 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف بشارت دینے والی باتیں رہ گئی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب۔ غامدی صاحب نے اچھے خواب کو نبوتوں کی بشارتوں میں سے حدیث کے ہونے کی وجہ سے تسلیم کیا ہے۔ یہ بھی عقیدے کا مسئلہ تھا اور غامدی صاحب نے اس کو حدیث لکھ کر ہی واضح کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد غامدی صاحب نے قرب قیامت کی علامات جن کا تعلق ایمانیات میں سے ہے اس کو ایمانیات کے ہی باب کے اندر غامدی صاحب نے نقل کیا ہے، اور حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 93 کے تحت درج کیا ہے۔ یوں پہلے وہ لکھتے ہیں، یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی ہیں۔ جب وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور دوسری یہ کہ تم عرب کے ننگے پاؤں اور ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے۔ اب یہاں پہ قرب قیامت میں یہ قرب قیامت کی علامات کا جو غیبی معاملہ جو اس کا تعلق ایمانیات سے تھا، غامدی صاحب نے اس کو بھی حدیث لکھ کر ہی واضح کیا ہے۔ یہ تھے 5 عقائد جو غامدی صاحب نے کہا کہ حدیث سے کوئی عقیدے یا عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 5 عقائد غامدی صاحب کی میزان کتاب سے ذکر کیے ہیں جنہیں غامدی صاحب نے حدیث ہی کے ذریعے تسلیم کیا اور حدیث کی ہی دلیل کے ذریعے پڑھنے والوں کو منوایا ہے۔ اب آگے غامدی صاحب نے قانون معاشرت کے باب کے تحت صفحہ نمبر 462 کے اوپر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر عورتوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اگر اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں اس کے لیے عدت گزار رہی ہیں تو سوگ کی کیفیت میں گزاریں اور زیب و زینت کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ ارشاد فرمایا بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، نہ زرد نہ گیرو سے رنگے ہوئے وہ زیورات استعمال نہیں کرے گی، اور نہ مہندی اور سرما لگائے گی۔
غامدی صاحب نے اس کے لیے ابو داؤد کی حدیث نمبر 2304 کا حوالہ دیا ہے۔ اب غامدی صاحب نے بیوہ کے لیے سوگ کی شکل کیا ہوگی جس سے قرآن خاموش ہے، اس کا اسبات کے لیے غامدی صاحب نے حدیث نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں غامدی صاحب قانون سیاست کے تحت لکھتے ہیں، اول یہ ہے کہ ان کے تحت جو نظام ریاست قائم کیا جائے مسلمانوں کو اس سے پوری طرح وابستہ رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو الجماعت اور السلطان سے تعبیر کیا ہے اور اس کے بارے میں ہر مسلمان کو پابند کیا ہے کہ اس سے کسی حال میں الگ نہ ہو، یہاں تک کہ اس سے نکلنے کو آپ نے اسلام سے نکلنے کا مترادف قرار دیا اور فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر اس سے الگ ہو کر مرا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے حکمران کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی اسے چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ پھر دوسری حدیث غامدی صاحب نے نقل کی ہے، پہلی حدیث کا حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7054، پھر دوسری حدیث غامدی صاحب نے صحیح بخاری 7053 کے تحت درج کی ہے کہ جس سے حکمران کی کوئی بات ناگوار گزرے اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اقتدار کی اطاعت سے نکلا اور اسی حالت میں مر گیا اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ یوں غامدی صاحب نے جو بیعت کا معاملہ ہے اسے باقاعدہ حدیث کو نقل کر کے ہی واضح کیا ہے۔ پھر غامدی صاحب قانون معیشت کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 506 کے اوپر لکھتے ہیں، عام ضرورت کی چیزیں منڈی میں ان کی قلت پیدا کرنے اور اس طرح قیمت بڑھانے کے لیے روک رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ اسے ممنوع قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چیزوں کے بھاؤ چڑھانے کے لیے مسلمانوں کے بازار میں کوئی مداخلت کی تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑی آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 19802۔ یہاں غامدی صاحب نے باقاعدہ یعنی کہ اشیاء کے بھاؤ بڑھانے کا جو مسئلہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث سے ہی دلیل لی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی غامدی صاحب یہ لکھتے ہیں حدود و تعزیرات کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 625 کے اوپر کہ حدود الہی کے نفاذ میں یہی جذبہ ہے جس کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں لازماً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4410۔ اب یہ 5 عقائد اور 5 احکامات یعنی نقل غامدی صاحب کے اپنی کتاب سے نقل کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ جو غامدی صاحب یہ کہتے ہوئے ہمیں اب نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصیب کا اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے غامدی صاحب نے 2 مرتبہ دہرایا بھی ہے، جس کا مطلب یہ غامدی صاحب کا یقینی نظریہ ہے۔ لیکن اس کے بعد وہی غامدی صاحب اپنی کتاب میزان کے اندر جا بجا احادیث سے عقائد وہ مسائل کا استنباط بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ بات غامدی صاحب بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کر قرآنی احکامات کی تشریح و تفسیر کسی حال میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ذرا سمجھیے گا، غامدی صاحب کے 2 قول میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ پہلا جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے لیکن دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سونے کے عروج سے لائے غامدی صاحب کے جو کلمات ہم نے پڑھے برہان کتاب کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر غامدی صاحب کہتے ہیں، رسول کی حیثیت سے آپ کا ہر قول و فعل بجائے خود قانونی سند و حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ کسی امام یا فقیہ نے نہیں دیا، خود قرآن نے آپ کا یہ مقام بیان کیا۔ کوئی شخص جب تک صاف صاف قرآن کا انکار نہ کر دے اس کے لیے سنت کی اس قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی اسی تحریر 1985 کی تحریر میں یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ جو غامدی صاحب سن 2009 سے سنت اور حدیث کے اندر فرق کرنے لگے ہیں، وہ 1985 کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اگر کوئی چیز پیغمبر کو ملتی ہے تو وہ قرآن کا حصہ نہیں بن جاتی، پیغمبر کی حدیث اور سنت ہی کہلاتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کی سنت ہی کہلاتی ہے۔
پیغمبر کی حدیث اور پیغمبر کی سنت ہی کہلاتی ہے، جس کا مطلب غامدی صاحب خود بھی 1985 تک سنت اور حدیث کو مترادف ہی مانتے تھے۔ اب کیا کیا جائے کہ یہاں غامدی صاحب کو صرف انہی کی ایک نصیحت اگر پڑھ کے سنا دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی پہ اکتفا کرنا کافی ہے۔ وہ برہان کے 1992 والی اشاعت کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر طاہر القادری صاحب کو مخاطب کر کے جو نصیحت کر رہے تھے، وہی نصیحت آج ہم ان کے اور ان کے مقلدین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لیکن حق بہرحال حق ہے، اور اس کی حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر برملا ظاہر کر دیا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایک دن اس عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں ہمارے وجود کا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ برہنہ ہوگا، اور خود ہمارا وجود بھی صاف انکار کر دے گا کہ وہ اسے چھپائے۔ ہماری زبان اس روز بھی معنی و مفہوم کو لفظوں کا جامہ پہنا سکے گی، لیکن اس دن یہ جامہ کسی معنی کو چھپانے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اس روز بھی ہمارے وجود کا حصہ ہوں گے، لیکن ہمارے ہر حکم کی تعمیل سے قاصر ہو جائیں گے۔ حقیقت اپنی آخری حد تک بے نقاب ہو جائے گی، اور ہم میں سے کوئی شخص اس روز اسے کسی تعویل اور توجیہ کے پردوں میں چھپا نہ سکے گا۔ اس سے پہلے کہ انتہائی عجز اور انتہائی بے بسی کا یہ عالم ہمارے لیے پیدا ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ ہم حق اور صرف حق کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ جو غامدی صاحب نے مشورہ طاہر القادری صاحب کو 1992 میں دیا تھا، آج 2024 میں وہی مشورہ میں آ کر و ناچیز غامدی صاحب کی خدمت میں رکھوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ انتہائی عجز اور انتہائی بے بسی کے عالم والا دن آ جائے، بہتر یہ ہے کہ اس حق کو ہی قبول کریں جس سے آپ پہلے تسلیم کرتے تھے اور بعد میں آپ نے سیکولر پسندی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔